السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آنے والی خاتونیں آئیں گی، آپ مدینہ طیبہ بہت قریب ہے، کچھ آداب انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے سواری کی دعا پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. اللہ اکبر. معزز زائرین حرمین شریفین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے قیام سے ہمیں سرفراز فرمایا اور وہاں کی بیش بہا نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ لمحے لمحے کی ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے سے جو کوتاہی ہو گئی اور قصور ہو گیا، اللہ رمضان کے صدقے میں، تلاوت کے صدقے میں، تراویح کے صدقے میں، روزوں کے صدقے میں، اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. معزز زائرین کرام، کچھ کلمات کہنے کی زحمت اس لیے گوارا کرنی پڑی کہ اس کے آداب اور اس کے قوانین بہت سخت ہیں، اور جہاں ریاض الجنہ جو حضرات بار بار گئے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے اس آیت کو لکھا ہوا دیکھا ہوگا: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گفتگو کو، اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حج، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، حتیٰ کہ تمہارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. آپ غور کریں کہ جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا تو ہم اور آپ تو نہیں تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ طبقہ ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو فرمایا تو پانی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامنوں کو پھیلا کر پانی کو اپنے دامنوں کے اندر لگا لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے آگ کی دریا میں کود جانے کے لیے تو وہ کود جایا کرتے تھے. مطلب یہ اتنے جانثار صحابہ تھے، اتنے عاشق صحابہ تھے کہ ان کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھائیں گے اور آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے. میرے معزز زائرین کرام، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت نازک معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے. اس کے بعد کہتی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کا کام کیا، تعمیر کا، توسیع کا، اور کارپینٹر جب دروازے بنا رہا تھا تو سارے دروازے بنانے کا ٹھوک ٹھاک کا کام باہر مسجد کے کیا کرتے تھے، روضہ مطہرہ سے دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی حیات طیبہ میں باحیات تھے، اس سے زیادہ طاقتور حیات کے ساتھ اپنے روضہ مطہرہ کے اندر موجود ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ جب درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو دوسروں سے تو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، اور قریب میں جب تم سلام پڑھتے ہو تو میں خود اس سلام کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. تو جب میخ کی ٹھوکنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازوں کی مرمت کا کام حرم کے باہر کیا کرتے تھے. حرم شریف کے باہر کیا کرتے تھے. ڈرائیور فون کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. فين انت ولد مبارك
تاکہ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس سے بھی تکلیف نہ ہو. وہاں شور شرابہ کرنا، وہاں بے ادبی کرنا، وہاں گستاخی کرنا، اپنے آپ کی ہلاکت، اپنے آپ کو جہنم کی دعوت دینے کے مترادف ہے. وہاں پر بیٹھ کر تبصرے کرنا، ہمارے بنگلور میں، ہمارے جو ہے ہندوستان کے اندر ایسے ہوتا ہے، یہاں ایسے ہو رہا ہے، یہاں کا کھجور ایسا ہے، وہاں کا کھجور ایسا ہے، یہاں کا پانی ایسا ہے، وہاں کا پانی ایسا ہے، یہاں کا موسم ایسا ہے، وہاں کا موسم ایسا ہے. اپنے ایمان کی تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے اور صبح میں ان کو ناشتے کی سخت ضرورت تھی، تو ناشتہ خریدنے کے لیے ایک دکان کو گئے اور دکان میں ناشتہ لینے کے بعد عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ روٹی یہ دہی کے ساتھ کھاتے ہیں، بن جو ہے بریڈ دہی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے دہی کو خریدا اور جب دہی خریدا اور کھانے بیٹھے افطاری میں، سحری میں یا ایک عام دنوں کے اندر، تو دہی تھوڑا سا نمکین تھا، کھٹاس آ گئی تھی اس میں. تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ارے یار ہمارے علاقے کا دہی تو کتنا میٹھا ہوتا ہے اور کتنا لذیذ ہوتا ہے اور کتنا مزیدار ہوتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے دہی کو چھوڑ دیا اور روٹی شہد وغیرہ سے کھا لیا. جب سوئے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جب ہمارے شہر کا دہی جب تمہیں پسند نہیں ہے، ہمارے شہر سے نکل کر چلے جاؤ. جب خواب سے بیدار ہوئے اور نیند سے بیدار ہوئے، بہت تڑپے اور بہت رونے لگے، مچلنے لگے کہ میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، در سے نکال دیا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی جس کو اپنے آنکھوں سے گرا دیں اور جس کو اپنے در سے نکال دیں اور جس کو اپنی برادری سے نکال دیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو جو ہے معاف کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ کو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت ہے. کوئی بچوں کو پیارے نوچے اور ان کو مارے اور ان کو ستائے، آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے، دن کا چین اور سکون خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب میرے شہر کی چیز پسند نہیں ہے تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ. وہ بہت پریشان ہوا. ایک عالم ایک اللہ والے سے ملاقات کی اور اللہ والے سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھا کر دشمنوں کو معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پر زخم دینے والوں کو معاف کر دیا، لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلا جاؤں، میں کیا کروں؟ وہ اللہ والوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی. شہدائے احد کی جو مزاریں ہیں وہاں جاؤ، وہاں ایصال ثواب کرو، وہاں فاتحہ پڑھو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرو، شاید اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا معاملہ کر دیں. کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ دعائیں کرتا رہا، وہ روتا رہا، وہ گڑ گڑاتا رہا. اسی حالت کے اندر اس کو نیند آ گئی. آپ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمانے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے دیکھو تم آقا کے چچا ہو، آقا نے تمہاری نماز جنازہ کئی مرتبہ پڑھی ہے اور تمہارے موتے پر لاشے پر جتنی مرتبہ روئے ہیں زندگی میں اتنا کسی اور پر نہیں روئے ہیں، تم سفارش کر دو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں اور ہمیں اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے آقا نے جب کہہ دیا کہ تم شہر سے نکل جاؤ، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم شہر سے نکل جاؤ، ورنہ خدشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تمہارا ایمان بھی نہ چلا جائے. میری مائیں اور بہنیں، معزز سامعین کرام، یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار ہے، یہ حضرت عائشہ کا دیار ہے، یہ حضرت فاطمہ کا دیار ہے، یہ ازواج مطہرات کا دیار ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جو ہے جنت البقیع ہے، اور یہاں کی مٹی پاک شفا ہے. یہاں کے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت یہاں سر پر سلام کرتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہاں پر آ کر سر جھکا دیتا ہے. یہاں انبیاء علیہ السلام کے ارواح مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر کا بوسہ لیا کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام کی ذرا سی گستاخی اور بے ادبی پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کو چھین لیتے ہیں اور اسلام کو چھین لیتے ہیں. اور اتنی محبت کا مظاہرہ کریں، اتنی محبت کا مظاہرہ کریں کہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے ہمارے حق میں اندر دعا کریں، اے اللہ یہ آسی بندہ آیا تھا
یہ نافرمان بندہ آیا تھا، یہ گنہگار بندہ آیا تھا، اللہ میرے دربار پر آیا، میرے روزے پر آیا، میری جالی پر آیا، ریاض الجنہ آیا، میری مسجد میں نماز پڑھا۔ اتنی محبت کا مظاہرہ کریں، اتنے ادب کا مظاہرہ کریں اور اتنے اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے حق میں دعا کریں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ آئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑے ہو گئے تو رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ یہ نہیں ایک ہاتھ کے اندر چپل ہے، ایک ہاتھ کے اندر سیلفی ہے، موبائل ہے، اس سے تصویر پکڑی جا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کفر و شرک کے بعد بدترین عذاب تصویر کے پکڑنے والوں کو دیا جائے گا۔ کعبے کے پاس جن لوگوں نے تصویریں پکڑی، صفا مروہ کے پاس جن لوگوں نے تصویریں پکڑی، جبل رحمت کے پاس جن لوگوں نے تصویریں پکڑی، اور جن لوگوں کا ارادہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جا کر، صدیق کے روزے کے پاس جا کر اور عمر فاروق کے روزے کے پاس جا کر جنت البقیع میں 70,000 صحابہ کرام کے قبر مبارک کے پاس جا کر سیلفی لینے کی کوشش کریں گے، وہ نبی کے دل کو دکھائیں گے، وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے نبی آنکھ پھیر لیں گے، اللہ کے نبی سلام کا جواب نہیں دیں گے، اللہ کے نبی رخ انور کو پھیر لیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ روزہ کام آئے گا۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ طائف کے پتھر کھا کر جنہوں نے رحمت کی دعائیں دی۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے حضرت فاطمہ کے گال پر جب تھپڑ مارا گیا تو رحمت کی دعائیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ جن پر اون کی اوجھڑی ڈالی گئی تو آپ نے رحمت کی دعائیں دی۔ آپ کو جب ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا تو آپ نے رحمت کی دعائیں دی۔ آپ کے پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کیا گیا تو آپ نے رحمت کی دعائیں دی۔ آپ کے گھر کے اندر 60 دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا، آپ نے رحمت کی دعائیں دی۔ جو چہرے نبی کو پسند نہیں ہیں، جو لباس نبی کو پسند نہیں ہے، جو عورتوں کی بے پردگی نبی کو پسند نہیں ہے، یہ خاتون نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ روبرو بیٹھ گئی، آقا سامنے ہیں اور وہ خاتون سامنے ہیں اور مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ پردے کے پیچھے سے مسئلہ پوچھ رہی تھی، پردے کے نیچے انگلیاں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش ان انگلیوں کا پردہ کیا ہوتا۔ جس نبی نے انگلیوں کا پردہ کو واجب قرار دیا ہو اور انگلیوں کا پردہ بے پردگی کو برداشت نہ کیا ہو، وہ چہروں کی بے پردگی، وہ ایسے برقعے اور ایسے کپڑے جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو اور اللہ کا نبی لعنت بھیجتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں ان خواتین کو اور ایسے لوگوں کو جو نبی کا دل دکانے والے ہیں، جنہوں نے سب کچھ کو معاف کیا لیکن امت کے ایسے اعمال کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو نبی کا دل دکانے والے ہیں، صحابہ کرام کا دل دکانے والے ہیں، اسلام کے قانون سے ہٹ کر وہ کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رونے لگے۔ میں دور سے سلام پڑھتا تھا، میں درود پڑھتا تھا، فرشتے لے کر آیا کرتے تھے، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، اے میرے مولا، اے میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بچھڑا بیٹا جب ماں سے ملتا ہے، ماں سے چمٹ جاتا ہے، ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے اور محبتوں کا سمندر ٹھائی ٹھائی مارنے لگتا ہے، جوش مارنے لگتا ہے۔ یہ جوش نہ آئے، یہ جذبہ نہ آئے، نبی کے در پر جا کر، نبی کے روزے پر جا کر ہمارے ایمان کی کمی ہے، وہاں کی مہمان نوازی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں روزہ مطہرہ کی جالی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک امتی آیا، ایک اللہ کا بندہ گنہگار آیا، خدا جانے ان سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا، وہ زار و قطار رونے لگا، زار و قطار رونے لگا، روتے روتے وہ واپس چلا گیا۔ میری نیند لگ گئی، خواب میں سرور کونین آقا دو عالم سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے قرطبی اس سے کہہ دو کہ کوئی یہاں رو کر آتا ہے تو جاتے ہوئے اس کو ہنس کر جانا چاہیے۔ میں نے اس کو تلاش کیا، باب جبرائیل کے پاس وہ روتا ہوا جا رہا تھا، میں تیز قدم اس کے پیچھے گیا، وہ اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے بہت بڑے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے اور مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی، میں آقا کے دربار میں آیا کہ آقا میرے سفارشی بنے، آقا اللہ کے دربار میں میری جو ہے استغفار کو پیش کریں اور میری مغفرت کا پروانہ لے کر مجھے دیں۔ وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش ہو جایا کر اللہ کے بندے، میرے محبوب کے امتی، خوش ہو جایا کر میرے محبوب کے غلام۔ یہاں آتے ہیں لوگ روتے ہوئے اور جاتے ہیں مسکراتے ہوئے، آتے ہوئے جہنمی لباسہ پہن کر اور جاتے ہوئے جنت کا لبادہ پہن کر اور جنت کا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے
کہ جہاں سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یاد کرتے ہیں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گنہگار بہت دن میں گناہ، رات میں گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو وہ چھوڑنے والا ہو۔ اس گنہگار کا جنازہ آیا، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخر میں اس گنہگار کا جنازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے پڑھوں، نبی کے روزے کے سامنے کیسے پڑھوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ جنازہ تو ہو گیا، پھر اس کے بعد جب جنازہ جنت البقیع کی طرف جا رہا تھا، یہ دوڑتے ہوئے گئے اور جنازے کو کندھا دینے لگے۔ آپ کے مرید اور آپ کے شاگرد کہنے لگے جامی یہ دو طرفہ عمل کیسا ہے، یہ دو رخی عمل کیسا ہے؟ ایک طرف تو آپ جنازہ پڑھنے والے نہیں تھے اور دوسری طرف جنازے کو چومنے والے اور جنازے کو کاندھا دینے والے۔ ہاں یقیناً میرے دل میں ان کی نفرت تھی، ان کی حقارت تھی، اس لیے کہ یہ گنہگار تھے اور انہوں نے صغیرہ کبیرہ سب قسم کے گناہ کر رکھے تھے۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سوچ کر سو گیا اور نیند لگ گئی، خواب میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے جامی تو نے اس کے گناہ کے گنہگار کے گناہ کو دیکھا ہے، لیکن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے رحمت کے دروازے کو نہیں دیکھا ہے۔ یہاں پاپی آتا ہے دھل کر چلا جاتا ہے، یہاں گنہگار آتا ہے دھل کر چلا جاتا ہے، یہاں فقیر آتا ہے مالا مال ہو کر چلا جاتا ہے، یہاں خالی ہاتھ آتا ہے یا دامن بھر کر چلا جاتا ہے۔ تو اس گنہگار کے گناہ کو دیکھا ہے، میرے رحمت کے دروازے کو نہیں دیکھا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، معزز زائرین کرام، ہم ایسے رحمت کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے خاطر راتوں کو جگہ اور دن کے اندر مشقتیں کی، پیٹ پر پتھر باندھے، دندان مبارک شہید کیا، جنہوں نے اپنے نواسے مبارک کو ہمارے لیے شہید کر دیا۔ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ فرماتے ہیں بزرگ پاکستان کے کہ میں جب مدینہ طیبہ آیا تو بڑا مست ڈول رہا تھا کہ مدینے کی سرزمین میں آ گیا، جبرائیل امین کے آمد کی سرزمین میں آ گیا، قرآن کی سرزمین میں آ گیا، حدیث کی سرزمین میں آ گیا، صفا کی سرزمین میں آ گیا، دو جنتوں کی سرزمین میں آ گیا۔ یہ دل میں ان کی بات آئی، ایک جنت البقیع اور ایک ریاض الجنہ۔ فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت پردے میں تھی، ہاتھ کے اندر لاٹھی رکھی ہوئی تھی، اس نے لاٹھی سے میری طرف اشارہ کیا، او آدمی ادھر آ میری طرف۔ میں ڈرتے سہمتے اپنے قدموں کو اس کی طرف بڑھایا اور جب گیا میں قریب تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا اخی، میرے بھائی سلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اختی، میری بہن وعلیکم السلام۔ تو اس نے کہا تم نے ایک دل میں رکھا ہے کہ اس مدینے میں دو جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع اور ریاض الجنہ۔ تو کہنے لگی مدینے کی ساری ہوا، مدینے کا ذرہ ذرہ، مدینے کی فضا ساری کی ساری جنت ہے، یہ وہ جنت ہے کہ جنتوں کی جنت اس پر قربان ہے۔ میری مائیں بہنیں، معزز زائرین کرام، علماء نے لکھا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مطہرہ جہاں پر آپ کا جسم اثر ٹچ ہوا ہے، مس ہوا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی نسبت ہے، اللہ کا عرش اللہ تبارک تعالیٰ کی بیٹھنے کی نسبت ہے، لیکن سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حقیقی اپنے جسم اثر کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ہماری فریادوں کو سنتے ہیں۔ لہذا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رخ انور کو پھیر لیں اور آپ کے دل کو تکلیف ہو اور آپ کے دل کو اذیت ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سینہ پھٹا ہوا ہے اور دل سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کے کانٹے ڈالے جاتے تھے، آپ کو شاعر کہا جاتا تھا، آپ کو مجنون کہا جاتا تھا، آپ کو دیوانہ کہا جاتا تھا، آپ کی بیٹی کو تھپڑ مارا جاتا تھا، آپ کے اوپر اون کی اوجھڑی ڈالی جاتی تھی، آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا تھا۔ ہجرت کے بعد منافقوں نے آپ پر ظلم کیا، یہود و نصارہ نے آپ کو ستایا، یہ آپ کے وصال کے بعد کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک تعالیٰ عام مومنوں کو، عام مسلمانوں کو جب ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے تو نبیوں کے نبی کے لیے جنت اس کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری امت کا کوئی فرد داڑھی کو منڈاتا ہے، میری امت کا کوئی فرد یہود و نصارہ کا لباس پہنتا ہے،
میری امت کی کوئی بیٹی غیروں کا طریقہ اپناتی ہے، نیل پالش لگاتی ہے، لپسٹک لگاتی ہے، میک اپ کا وہ سامان جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، میرے دل کو ایک سوراخ پڑتا ہے. میرے امت کے لوگ گناہ کر 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 میرا سینہ پھٹ چکا ہے، میرے سینے سے دل کے خون کے فبارے نکل رہے ہیں. کیا ملے گا نبی کو ستا کر؟ کیا ملے گا نبی کے دل کو دکھا کر؟ 4 دن کی زندگی ہے میری مائیں اور بہنیں، معزز سائرین کرام، کہ یہ گزر جائے گی. آخر یہ تو پوچھا جائے گا قبر میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیری پراپرٹی کیا ہے، تو کسے ووٹ ڈالا کرتا تھا، تیری الیکشن کے اندر کون سا سلیکشن تھا. یہ پوچھا جائے گا من ربو کا وما دینو کا تیرا نبی کون تھا، تیرا رسول کون تھا. نبی کو جس نے دل دکھایا ہوگا، نبی کو جس نے اذیت پہنچائی ہوگی، علماء نے لکھا ہے نبی قبر سے بھی چہرے کو پھیر لیں گے اور اسے اس کا سوال کا جواب نہیں آئے گا. جب سوال کا جواب نہیں آئے گا، عذاب کے فرشتے اس پر مسلط کر دیا جائیں گے اور ایک مرتبہ کوڑا مارا جائے گا، 70 گز زمین کے اندر دفن ہو جائے گا کہ تو نے نبی کو تکلیف دی، تو نے اللہ کو تکلیف دی، تو نے قرآن کے خلاف کیا. نہ قبر میں شوہر ساتھ آنے کا، نہ بیوی ساتھ آنے کی، نہ اولاد ساتھ آنے کے. ایک بھنگی کو اگر بادشاہ اپنے دربار میں بلا لیتا ہے، بھنگی سمجھتے ہیں جو ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، گندی نالیاں صاف کرتا ہے، بادشاہ اپنے دربار میں بلا لیتا ہے اور بھنگی بادشاہ کے دربار میں جا کر کہتا ہے یہ خمخمہ یہاں نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ بسترا یہاں نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ جو ہے لائٹ یہاں نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ غسل خانہ ایسا ہونا چاہیے تھا. بادشاہ کہے گا بھنگی ٹوائلٹ صاف کرنے والے، یہ میرا کرم، میرا احسان کہ میں نے تجھے اپنے دربار بلایا اور تو تبصرہ کر رہا ہے. خدا کی قسم، اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں ہم بھنگیوں سے بدتر ہیں. ہم نے نبی کا کون سا حق ادا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی ہم نے اطاعت کی ہے؟ یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کی محبت ہے کہ نبی ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے نافرمانوں کو اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، ہاتھوں میں چپل لے کر، ہاتھوں میں سیلفی لے کر، میک اپ کر کر، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، دوسروں کو غضب پہنچا کر نبی کو سلام نہیں پڑھا جاتا. اللہ کے گھر کے سامنے آپ نے منظر دیکھا ہوگا، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، عاشقان خدا اللہ کے کعبے کے محو طواف ہے، لیکن کوئی حجر اسود کو ڈائریکٹ جا رہا ہے، کوئی رکن یمانی کو ڈائریکٹ جا رہا ہے، کوئی عورت اپنے جسم کو غیر محرم سے ٹچ کراتی ہوئی جا رہی ہے. علماء نے لکھا جس غسل خانے کے اندر عورت غسل کرے، صابن کے اندر اس کے سر کا بال لگ گیا ہو اور دوسرا مرد اگر اس غسل خانے کے اندر جاتا ہے، وہ صابن اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں غیر محرم عورت کا بال لگ گیا ہے. جس شریعت کے اندر اتنا پاک رکھا گیا ہو اور جس نبی نے اپنی امتی، اپنی بیٹی کی انگلیوں کو دیکھنا گوارا نہ کیا ہو، وہ ریاض الجنہ کے اندر، وہ اللہ کے کعبے کے اندر اپنا جسم دوسروں کو لگائے. کیا وہ 7 طواف کرنے کے بجائے ایک طواف دور سے نہیں کیا کر سکتے تھے؟ کیا وہ 7 جو ہے 18 طواف کرنے کے بجائے دور سے ایک طواف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مہو ہو کر دوسروں کو اپنا، یہ سب سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. طواف کرنا مستحب ہے اور اپنا جسم دوسروں کو لگانا، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دینا حرام ہے. ریاض الجنہ کا مسئلہ ہو یا حجر اسود کا استعلام ہو، یہاں پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے مخلوق کو تکلیف ہو، مخلوق کو اذیت ہو، اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہو، اس سے بہتر ہے آدمی دور بیٹھے بیٹھے. دیکھو سلام باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں اور پھر جبرائیل کے باب جبرائیل کے پاس سے نکلتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، یہ تو جتنا قریب ہوگا اتنا بہتر ہے. آپ محراب کے پاس سامنے بیٹھ کر قبلے کی طرف پیٹ کر کر آپ لاکھوں سلام پڑھیں، لاکھوں درود پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کریں گے. ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 نعمتیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہوں کو معاف کیا جائے گا، 10 جنت کے درجات بڑھیں گے. مدینہ طیبہ کی زندگی کے اندر کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ درود پاک پڑھا کرے. یہ وہ دربار ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین جب آیا کرتے تھے تھر تھر کانپا کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا نبی کے روزے کی جالی کے پاس آپ جاتے نہیں، ریاض الجنہ جاتے نہیں. کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے نبی کی یاد میں اور نبی کے روزے کے تڑپ میں دل کے اندر خوف اور ادب کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. اس گنہگار، اس سیاہکار کو نبی نے بلا لیا ہے، کس منہ سے میں نبی کا سامنا کروں اور کس منہ سے نبی کے سامنے میں کھڑا ہوں. تو یہ اگر دل کے اندر احساس ہو، کہتے ہیں کہ نبی دل سے دعائیں دیتے ہیں. میں آخر میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے لکھے، ایسے درود پاک لکھے اور ایسے نعتیہ کلام لکھا کہ جب وہ سفر کر کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے، اس زمانے کے اندر ہائی وے نہیں تھا، جنگلوں سے لوگ آیا کرتے تھے اور راستوں کے اندر قبیلے قبائل رہا کرتے تھے اور قبیلے کا ایک بادشاہ ایک راجا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کا جو بادشاہ تھا، راجا تھا اور جو نواب تھا، اس کے خواب میں آئے، فرمایا کہ ملا جامی جب اس راستے سے گزرے تو ملا جامی کو روک لینا اور مدینہ طیبہ بڑھنے نہیں دینا۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے، میں نبی کی شان میں قصیدہ لکھا ہوں، میں نبی کی شان میں درود لکھا ہوں، میں نبی کی شان کے اندر نعت لکھا ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ایک راستہ چھوڑ کر دوسرا چھوڑ کر تیسرا جانے لگے، ہر بادشاہ ہر نواب آپ کو جو ہے روکنے لگا، آخر بہت پریشان ہوئے۔ تو اس کے بعد خواب میں نواب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمانے لگے ملا جامی نے ایسے اشعار لکھے ہیں، ایسا درود لکھا ہے، ایسا کلام لکھا ہے، اگر وہ میرے روزے کے سامنے پڑھیں گے میں مجبور ہو جاؤں گا کہ میں روزے کو توڑ کر، میں اپنے قبر اثر کو توڑ کر ملا جامی کو سینے سے لگا لوں، میں یہ کرنا نہیں چاہتا، یہ خرق عادت ہے، لوگ اس کے تعلق سے بدگمانی کریں گے۔ ملا جامی سے کہو کہ دور سے وہ درود کا نظرانہ پڑھ دے، میرے سامنے پڑھیں گے میں بے خود ہو جاؤں گا، میں قبر اثر سے نکل جاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں نے دور سے سلام بھیجا کرتا تھا، اے آقا، اے میرے محبوب، اے میرے چہیتے، اے میرے جگر کے گوشے، اے میرے دل کی حرارت، اے میری روح کی تسکین، خدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان ہو، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب بھی میں ایسے ہی سلام پڑھوں کہ اب بھی ایسے ہی درود پڑھوں۔ انہوں نے سلام پڑھا۔ کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ قبر پھٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آپ کا ہاتھ نکلا تو چنانچہ انہوں نے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ وہ عقیدت پیش کرے، وہ محبت پیش کرے کہ رحمت للعالمین ہمارے اوپر جانثار ہو جائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں اور مدینہ طیبہ کی کسی چیز کے بارے میں تنقید نہ کریں۔ ایک مرتبہ جب سخت ہوا چلی، صحابہ کرام، گرمی کی ہوا چلتی، اے سی تو تھا نہیں اس زمانے میں، اپنے چہروں کو رومالوں سے اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اپنے چہروں کو بند کر رہے ہو؟ کہا کہ ریح چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس ہوا کے اندر مٹی بھی ہے؟ ہاں مٹی کے ذرے بھی چل رہے ہیں۔ فرمایا اپنے چہروں سے ہاتھوں کو ہٹا لو، اس لیے کہ مدینے کی مٹی کے اندر اللہ نے شفا کو رکھ دیا ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں کا کے شفا ہے، یہاں کے آب و ہوا کے اندر فرشتوں کی جو ہے دعائیں اور سلامتیں ہیں، جبریل امین کی آمد کی خوشبو ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے اور ملک الموت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے ڈرا کرتے تھے، خوف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مدینہ طیبہ کے آداب بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جیسے بھنگی، ہم جیسے نافرمان، ہم جیسے عاصی، ہم جیسے نبی کا دل دکانے والے، یہ نبی کی محبت کا صدقہ ہے کہ انہوں نے پرمیشن دے دیا۔ ویزا پاسپورٹ بڑی بات نہیں ہوتی، نبی کی منظوری بڑی بات ہوتی ہے۔ نبی نے منظوری دے دی کہ یہ لوگ آ سکتے ہیں، یہ لوگ سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے حاضری کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنوائے اور پورے عالم کے لیے اللہ امن اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھی